کیا یہ وقت ہے کہ حضرت امام تشریف لائیں؟ 11 کو امام کس نے نہیں مانا؟ کس نے نہیں مانا؟ امام تو ہم سب مانتے ہیں، علی سے لے کر حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، علی رضا، کاظم، سب. تو اگر ہم امام مانتے ہیں، امام تو ہم مسجد کے قاری کو بھی امام مانتے ہیں، نہیں مطلب یہ نہیں ہے امام مانتے ہیں تو ان کو تو تفریق تو ہونی چاہیے، تمیز تو ہونی چاہیے درمیان میں کہ ہم انہیں کن معنی میں امام مانتے ہیں. جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے، حدیث قصا کو دیکھا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر تطہیر کو اوڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اور پھر آپ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہم بھی اس چادر کے نیچے آ سکتے ہیں، جس میں حضرت بی بی ام المومنین ام سلمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ فرما رہی ہیں کیا ہم بھی آ سکتی ہیں؟ تو آپ فرما رہے نہیں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مہدی ہے ہی یا نہیں ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر طے ہے کہ یہی مہدی ہے تو پھر سارے راستے کاٹ دو اور اس کے پیچھے جاؤ. اگر طے ہے اگر طے تو طے کون کرے گا؟ وہی مرجع، وہی شیخ، وہی مرشد؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی ایک خوبصورت سے گلدستہ لے کر پاکستان میں بسنے والے مکاتب فکر اپنی بہترین نمائندگی میں آج یہاں موجود ہیں. اور پھر آج بات بھی ایسی ہو رہی ہے جو ہمیں اتحاد، اتفاق اور ایک خاص موضوع سے جو مستقبل سے جڑا ہوا ہے اس سے جوڑے گی. اس سفر میں میرے ساتھ شریک سفر ہوں گے. آپ بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، لطیف انداز ہے، اور مختلف اسفار میں میرے ساتھ رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ اس سفر کے بعد اگلا سفر کب کریں گے. بہت ہی پیارے آدمی ہیں اور عالم ہیں، مدرس ہیں. پروگرام میں تشریف فرمائے مفتی عبدالباقی اخوند درہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پروگرام میں تشریف فرمائے ایک ایسی شخصیت کی جو چاہے عربک گرامر ہو، صرف نحو ہو، یا تدریسی سلسلہ ہو، یا پھر ایک اچھے مدرس کا حوالہ ہو، آپ کا نام لیا جاتا ہے پاکستان بھر میں. بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک، تفکر کرنے والے، تخیل میں کمال حیثیت رکھنے والے علامہ عباس وزیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پروگرام میں تشریف فرمائے. آپ انہیں دیکھتے رہیں گے اور دیکھ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ کمال رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں، خطابت میں، اور بہترین نمائندگی کرتے ہیں اپنے مکتب فکر کی بھی، اور بڑی جذباتی اور عقیدت والی گفتگو ہوتی ہے. پروگرام میں تشریف فرمائے علامہ مولانا قاری مزمل اعجاز الحسینی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور پہلے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اہل حدیث مکتب فکر کی نگاہ میں امام مہدی کو کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ کیا آنے والا وقت انہی کا وقت ہے؟ یہ جو زمانہ چل رہا ہے کیا بہت قریب ہے کہ ان کا ظہور ہو؟ آپ کی نگاہ میں کیا ہے، کیسا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. الحمدللہ آپ نے جو سوال کیا ہے میں اسی کی طرف چاہ رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام مسلک اہل حدیث کی نظر میں امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. تو یہ بات تو بالکل اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ایک دن بھی باقی رہی تو اللہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو جس کا نام مہدی ہے اللہ اسے بھیجے گا، اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے قبل زمین جو ہے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو رہی بات امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی، ان کے وجود کی اور ان کی شخصیت کی، تو اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مکتب فکر جو ہے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والی بات بھی اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی. اور ان کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ مرتبہ ان کا ہے. یہاں تک کہ آپ نے سنا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل سلسلے کے خاتم ہیں، خاتم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ الحمدللہ یہ تمام مکاتب فکر اور بشمول اہل حدیث کے ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی رفعت کو الحمدللہ سمجھتے ہیں. اور بہت خوب. میں ایک جیسے آپ فرما رہے ہیں شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، ایک سوال ضرور ہے، وہ پوچھ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور بنیادی طور سے وہ سوال یہ ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، امام ہیں، اور اگر دونوں میں سے کچھ ہیں تو اس کا انتخاب ہم کریں گے یا من جانب اللہ ہے؟
خلیفہ اور امام میرے دیکھنے سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. خلیفہ اور امام دونوں کا مطلب ایک ہے. قرآن مقدس میں اللہ مالک الملک نے کہیں پہ فرمایا انی جاعلوک للناس اماما. امام بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں. جعل فی الارض خلیفہ. جی بالکل. اور یہ تقرری آسمان کے رب کی طرف سے ہے، نہ کہ ہم اسے منتخب کریں. جس طرح کہ قرآن مقدس کی بیشتر آیات ہیں جس میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نبی بناتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نبوت کو کہاں رکھنا ہے، ہمیں پتہ ہے. اسی طرح امامت اور خلافت والا مسئلہ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تقرری ہوتی ہے، نہ کہ امت کا اجماع ہو، امت کی اکثریت ہو اور اپنی طرف سے کسی کو. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آسمان کے رب نے جس کو امت کے لیے، جس کو دنیا کے لیے پیشوا بنانا ہو، جس کو دنیا کے لیے رہبر بنانا ہو، اللہ نے دنیا والوں پہ چھوڑ دیا ہو کہ آپ اسے چن لیں. اللہ اپنی طرف سے ایسی شخصیات کو منتخب فرماتے ہیں کہ جو شخصیات اس قابل ہوں کہ وہ دنیا کی رہنمائی اور پیشوائی کا یہ اتنا بڑا بیڑا اور یہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکیں اور اس کو پھر کما حق کو ادا بھی کر سکیں. تو یہ تقرری خدا کی طرف سے ہے. انبیاء کے بارے میں بھی اللہ نے بعض نبیوں کو باوجود نبوت کے اللہ نے کہا کہ ہم نے امامت بھی دی ہے. جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو امامت دی ہے. امامت اور خلافت لفظ دو ہیں، مطلب ایک ہی ہے. خلیفہ اور امام لفظ دو ہیں، مطلب ایک ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے تقرری ہے دونوں کی، اگر قرآن مقدس کی روح سے دیکھا جائے تو. بہت خوب. میں علامہ صاحب ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اور میرے سوال بچپنے کے اوپر ہی مبنی ہوتے ہیں. ایک عام سا سوال ہے جس کو ایک سادہ ذہن والا آدمی ہی پوچھ سکتا ہے. ضرورت کیا ہے امام مہدی کی؟ اگر دنیا خاتم الانبیاء کے بعد شریعت بھی کامل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم بھی ہو گیا، اور اتنے حسین تحفے بھی ہمیں مل گئے کہ قیمتی ترین تربیت یافتہ اصحاب رسول بھی ہمارے پاس ہیں، تو آج کے زمانے میں کامل شریعت کے ہوتے ہوئے، خدا وحدہ اللہ شریک کی پہچان ہوتے ہوئے، روز قیامت پہ یقین ہوتے ہوئے، ایک امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب ربانی صاحب، میں بالکل سادہ اور سمپل مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سوال کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ. اسکول میں سلیبس بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے. ملک میں آئین بھی ہوتا ہے اور حکومت بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر سلیبس کے لیے استاد نہ ہو تو صرف سلیبس سے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. اور اگر آئین ہو، حکومت نہ ہو، تو صرف آئین کے ذریعے سے اس ملک کے اندر عوام کے حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی. اسی طرح سے پیغمبر اکرم کے اوپر بلا شک و شبہ وہ بہترین دین جو طول تاریخ بشر میں شریعت کے بعد ایک اور شریعت، اس کے بعد ایک اور شریعت، اور کامل ترین شریعت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو گئی، اور وہ مہیمن علی الشرائع ہے، گزشتہ شریعتوں پر مہیمن بھی ہے، اس میں اضافہ بھی ہے. لیکن اس شریعت کے مطابق قافلہ بشری کی رہنمائی کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بشر کے اندر بھی جہتیں مختلف ہیں. ان کی مادی جہتیں ہیں، معنوی جہتیں ہیں، فردی جہتیں ہیں، اجتماعی جہتیں ہیں. ہر اعتبار سے اس انسان کی تربیت کرنے کے لیے صرف شریعت کا ہونا کافی نہیں ہے. جب تک کوئی صاحب شریعت اس شریعت کے قوانین کے مطابق معاشرے کی تربیت نہ کرے، وہ کام امام انجام دیتا ہے. اس لیے امام کی ضرورت ہے. اور وہ امام بھی اگر ہم انتخاب کریں گے تو ہمارا انتخاب ناقص ہے، ہماری سوچ خطا پر مبنی ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ تجربے سے ثابت ہے، یہ ہم یہاں پر کسی کو وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، یا اگر صدارتی نظام ہے تو صدر منتخب کرتے ہیں، وہ پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، یا آخر عمر میں پتہ چلا کہ وہ تو کسی اور کے لیے کام کر رہا تھا مثلا.
اس لیے ہمارا انتخاب کسی بھی طرح سے اطمینان بخش نہیں ہے کہ واقعاً اس شریعت کے نظام کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارا انتخاب کارآمد ہو. یہ ثابت نہیں ہے، یعنی مشکل ہے. اس لیے جس خالق نے شریعت نازل کیا ہے اسی خالق کی ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے صاحب شریعت کا بھی تعین و فرمائیں. جیسے رسالت کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہاں اپنی رسالت کو رکھنا. اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کس ظرف میں رکھا جائے. ہر ظرف اس لائق نہیں ہے کہ رسالت کو اٹھائے. وہ کون سی ذات ہے کہ جس میں صلاحیت ہے کہ جس میں رسالت رکھی جائے. اسی طرح سے لوگوں کی رہنمائی اور امامت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی متعین ہونی چاہیے. یہ کلی طور پر ایک بات مکتب تشیع کے حوالے سے کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، اور خاص طور پر 12ویں امام کے حوالے سے سب میں اتفاق ہے. 12ویں امام کے حوالے سے تو کسی مکتب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے آپس کی پنچایت کے ذریعے سے کسی کو امام مہدی بنائیں گے. اس نظریے کا کوئی قائل نہیں ہے، کوئی مکتب فکر قائل نہیں ہے. جب 12ویں کے لیے آپ خدا کے حوالے کرتے ہیں تو باقی ائمہ کے لیے بھی حوالے کرتے ہیں خدا کے. یہ سوال اچھا ہے، میں پوچھ لیتا ہوں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب یہ ایک سوال بھی پیدا ہو گیا، گفتگو میں تسلسل بھی آ گیا. مولانا مزمل صاحب نے بھی اس کا ربط باندھا کہ ضروری ہے کہ منتخب من جانب اللہ ہو. پھر علامہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ 12ویں امام کے اوپر سب متفق ہیں تو پیچھے 11 امام پہ بھی اتفاق کر رہے ہیں تو ایک تسلسل بن جائے گا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابہ صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. امین. دیکھیں، جہاں تک امام مہدی کی بات ہے تو امام مہدی کے بارے میں جو ہمیں جتنی بھی معلومات ملی ہے وہ احادیث مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور احادیث بھی اس قدر تواتر کے درجے تک کی ہے کہ اب امت میں اگر کوئی شخص مہدی کے ظہور کا، ان کے آنے کا انکار کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ ضروریات کا منکر ہے اور متفقات کا منکر ہے. کیا کہ اس بات میں اختلاف اپنی جگہ ہے کہ وہ ظہور ہے یا ان کا پھر سے پیدا ہونا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مختلف فی بات ہے. جہاں تک مہدی کی ضرورت کیوں ہے، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. بے شک. ایک بہت ہی مشہور قول ہے کسی بزرگ کا، مجھے صحیح نسبت معلوم نہیں لیکن میں قول نقل کر دیتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی مدعی نبوت سے دلیل کا طلب کرنا بھی حرام ہے. کسی مدعی نبوت سے دلیل کا طلب کرنا بھی حرام ہے. اتنا مسلم ہے ختم نبوت. یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اگر ایک آدمی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ اس قدر جھوٹا ہے کہ اس جھوٹے سے اس کے جھوٹ کا دلیل بھی نہیں پوچھی جائے گی. تو اب نبوت آپ پر ختم ہو گئی، بے شک. امت کا خاتمہ ہونا ہے، امت کا آخری وقت ہے، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. تو جیسے اس زمانے میں ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روشنی کی حیثیت سے آئے، اللہ رب العزت نے آپ کو سراجم منیرہ قرار دے دیا، آپ کو قرار دیا کہ آپ کیا ہیں، ضیاء ہے، نور ہے. تو یہ امت آخری زمانے میں اسی اہل بیت کی منتظر ہے، اسی اہل بیت کی محتاج ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس امت کو جیسے اہل بیت کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی سے نکال کر نور کا راستہ دکھایا تھا، تو اس امت کے اخیر کو بھی یہی قافلہ اہل بیت اس ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لا سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات. اور وہ کون ہے؟ وہ حسنی ہے، واہ. وہ احمد ہے، وہ محمد ہے، وہ ابن عبداللہ ہے، وہ ابن آمنہ ہے. ان کا نام میرے نام جیسے ہوگا.
اب ظلم و جور ہوگا، یہ اس کو قسط و عدل سے بھریں گے. یفیض المال، مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ رب العزت زمین کو ان کے تابع کر دیں گے، اللہ بادلوں کو ان کے تابع کر دیں گے، زمین اپنے نباتات کو نکالیں گے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا، میں اپنی امت کو ڈراتا ہوں، وہ ہے دجال، اور اس دجال کا مقابلہ یہ امت اہل بیت کے بغیر نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو اہل بیت میں سے ہی کوئی آئے گا، کیا کہنا ہے. اور وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو خبر آئی کہ دجال آیا ہے. یہ اپنے سامان کو جمع کر کے، چیزوں کو جمع کر کے شام جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے نزول عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کہیں گے مہدی علیہ السلام کہ آپ آگے بڑھے. وہ کہیں گے نہیں، آپ ہی میں سے ایک کو اللہ نے آپ ہی کا امام مقرر کیا ہے. تو یہ امت کا جو بگاڑ ہے، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اسی اہل بیت کی ضرورت ہے. اب جہاں تک حضرت کا سوال ہے تو دیکھیں، یہ سوال یہ ہے کہ 11 کو امام کس نے نہیں مانا؟ کس نے نہیں مانا؟ امام تو ہم سب مانتے ہیں، علی سے لے کر حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، علی رضا، کاظم، سب رحمہم اللہ علیہم صلوات اللہ وسلام، سب ہمارے امام ہیں. لیکن امامت کو اس معنی میں ماننا جس معنی میں اہل تشیع کے ہاں ہے، اس معنی میں ہمارے اختلاف ہے. امام تو وہ ہیں، ان کی امامت سے کسی کو انکار نہیں ہے. صحیح. ایک بھی اہل سنت والجماعت کا ایک شخص یہ کہہ دے کہ جی نہیں، یہ جو 11 جن کی یہ نام لیتے ہیں یہ امام نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. ہاں، وہ اہل حدیث بھی امام مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ صاحب بیٹھے ہوئے کہہ دیں گے کہ نہیں مانتے. امام ہے، امام ہے، لیکن اس معنی میں کہ جس معنی میں کہ وہ امامت عصمت ہے، وہ امامت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور وہ امامت ایسی ہے، وہ جو معنی اہل تشیع کے ہاں ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہے. صحیح. اس میں ہم نہیں مانتے. لیکن امام ہے ہمارے، سر کے تاج ہے ہمارے جو ہے وہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ انہی اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. ہم تو حنفی ہیں، ہمارے تو 2 امام باقر رحمہ اللہ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ، دونوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں. تو ہماری ایک فقہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے ہم مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے. ہماری فقہ تو آئی ہی کوفہ سے ہے. تو لہٰذا اس امامت کے معنی میں تو ہم کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. بہت خوب. لیکن ایک خاص پیرائے میں لینے میں، اس میں ہمارا اختلاف ہے، وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور چونکہ بات اس شخصیت کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جس پہ مجھے ایک وسیع اتفاق نظر آ رہا ہے. یعنی ہم اگر وحدت امت کا پہلو قابل ذکر سمجھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین عنوان ہو سکتا ہے کہ جس پہ امت کی وحدت مجھے نظر آ رہی ہے. البتہ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ امام مان لینا اور پھر ان کی بات نہ ماننا، اس میں کوئی فرق ہے؟ یعنی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یقیناً فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر وہ قرآن اور اہل بیت ہیں تو میں پہلے حصے میں مان رہا ہوں، میں آخری حصے میں مان رہا ہوں. میں بیچ کے لوگوں سے ربط کیسے قائم رکھوں، یہ مجھے سمجھا دیں. اور پھر میں ان کے ذریعے امام مہدی تک کیسے جاؤں؟ کیا امام مہدی بھی معاذ اللہ یعنی ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہچان نہ ہو؟ جیسے پیچھے امام آئے چلے گئے، ہماری پہچان نہیں، میرا بچہ نہیں جانتا. کیا امام مہدی بھی تشریف لائیں گے اور میں ان کو نہیں پہچان سکوں گا اور یہ کہوں گا ہو سکتا ہے کسی قبیلے کے امام ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ اطہار کو، جو امام جن اماموں کی بات چل رہی ہے، ان کو ماننے نہ ماننے سے ان کی شان و عظمت میں نہ کمی آتی ہے نہ زیادتی آتی ہے. کیا بات ہے. کمی زیادتی نہیں آتی. کوئی یہ کہے کہ میں انہیں مانتا ہوں یا کوئی یہ کہے میں انہیں نہیں مانتا، ان شخصیات میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں ہے. جو مقام انہیں خدا نے دیا ہے وہ مقام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مانتے تو ہم ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مانتے تو ہم ہیں، ہم اس معنی میں نہیں مانتے، عصمت کے معنی میں نہیں مانتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو پھر لوگ یزید کو بھی امام مانتے ہیں،
اچھا یزید کو بھی امام مانتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ 12 ائمہ میں یزید ہے، ٹھیک ہے. کس معنی میں؟ یہاں پر یہی تو فرق ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو، جو آپ کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں حضور خود فرما رہے ہیں اکتب یا علی، اے علی آپ لکھیے، آپ لکھیے. آگے سے جواب آتا ہے، امام علی فرما رہے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، آپ بھولیں گے نہیں، میں نے خدا سے دعا کی ہے، جو علم میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں آپ نہیں بھولیں گے. تو لکھیے، اماموں کے نام لکھیے. حاضر الاول، امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے اول، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما رہے یہ دوسرے ہیں. وَتِسْعَةُ مِن وُلْدِ حسین، یہ اہل سنت کتابوں کے حوالے ہیں. وَتِسْعَةُ مِن وُلْدِ حسین، اور 9 جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو اگر ہم امام مانتے ہیں، امام تو ہم مسجد کے قاری کو بھی امام مانتے ہیں، نہیں مطلب یہ نہیں ہے. امام مانتے ہیں تو ان کو تو تفریق تو ہونی چاہیے، تمیز تو ہونی چاہیے درمیان میں کہ ہم انہیں کن معنی میں امام مانتے ہیں. جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے، حدیث کسا کو دیکھا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر تطہیر کو اوڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اور پھر آپ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہم بھی اس چادر کے نیچے آ سکتے ہیں، جس میں حضرت بی بی ام المومنین ام سلمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ فرما رہے ہیں کیا ہم بھی آ سکتی ہیں؟ تو آپ فرما رہے نہیں، یہ میرے لیے ہے، علی کے لیے ہے، سیدہ زہرا کے لیے ہے، حسنین کریمین کے لیے ہے، اور جناب حسین کی نسل سے آنے والے ان 9 ائمہ کے لیے ہے، ان 9 ائمہ کے لیے ہے. جب ہم دیکھیں امام ماننا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نہیں، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا نعوذ باللہ، تو کیا ان کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. جنہیں قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا ہے جو ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وہ امام وہ ہیں نبی پاک علیہ وآلہ، یہ نبی کے لخت جگر ہیں، یہ نبی کے جسم کے ٹکڑے ہیں. انہیں ماننا ہے تو پوری کائنات کے دیگر شخصیات سے منفرد مانا جائے تو تبھی تو ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ پوری دنیا قرآن کو چھوڑ سکتی ہے، یہ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم انہیں عام لوگوں کے معنی میں کیسے مان سکتے ہیں؟ میں ایک اہل حدیث نمائندہ کے طور پر میں کسی کی بات کی تردید نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس طرح امام مانتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے انہیں ماننے میں اور دیگر لوگوں کو ماننے میں، تو کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو پھر اصل میں بات بتانا کیا چاہتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں بتانا چاہتا، میری بات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی شان اور رفعت، ان کی مرتبت اور ان کا مقام جو ہے وہ پوری کائنات کی شخصیات سے ہیں. وہ کوئی امام ہو کسی کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی سے شریعت، انہی سے فقہ، انہی سے احکام، دین، دینیات، دنیا سب انہی سے لیں گے تو یہ ماننا ہے، جی بالکل ایسے ہی ماننا ہے، ایسے ہی اصل میں انہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اب میں ایک فرضیہ سچویشن بھی رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آج میں، کل میں، پرسوں میں، ان دنوں میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہو، تو ایسی صورتحال میں مجھ پہ کیا چیز واجب ہوگی؟ مثلا میں ایک شیخ کا مرید ہوں، میں نے بیعت کی ہے، میرا شیخ کہہ رہا ہے آپ نے نہیں جانا ان کے پاس. میں ایک مرجع کی تقلید میں ہوں، میرا مرجع کہہ رہا ہے آپ نے نہیں جانا ان کے پاس. تو اب مجھ پہ واجب اس کی تقلید ہے، ان کی بیعت ہے، یا امام کی اطاعت ہے؟ میں دونوں بزرگواروں کی ذہانت اور اس کو شاہد بنا کر یہ اس کا جواب دے رہا ہوں، غور کیجیے گا. 12ویں امام حضرت مہدی، اس کی بیعت اور اس کی اطاعت اوضح الواضحات میں سے ہے، وہ واجب ہے سب مسلمانوں کے اوپر. اظہر شمس. اما اس شیخ کے پیچھے جانا، اس مجتہد کے پیچھے جانا، اس مفتی کے پیچھے جانا، وہ اس وقت تو ٹھیک ہے کہ جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ، اس وقت ممکن ہے جسٹیفیکیشن ہو کہ جناب اس کے ذریعے سے مجھے دین مل رہا تھا، میں اس کے پیچھے گیا. لیکن جہاں خود حضرت امام مہدی موجود ہوں، وہاں کیا معنی رکھتا ہے کسی پیر، کسی مجتہد، کسی فقیہ، کسی مفتی کا کیا معنی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا پیغمبر اکرم کے ہوتے ہوئے کسی امام کے پیچھے، کسی پیر کے پیچھے، کسی مرید کے پیچھے جائیں گے آپ؟ کیا کہنا جس طرح، یعنی دیکھو، اوضح دلیل کے ہوتے ہوئے کسی اور پیچھے کے جانا خود گمراہی ہے. آپ کیسے جائیں؟ وہ روکے یا نہ روکے، آپ اس کے پیچھے نہ جائیں. اگر یہ
طے ہے کہ یہ امام مہدی ہیں جو آئے ہیں، یہ طے، شک ہو تو بات الگ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مہدی ہے ہی یا نہیں ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر طے ہے کہ یہی مہدی ہے تو پھر سارے راستے کاٹ دو اور اس کے پیچھے جاؤ۔ اگر طے ہے تو اگر طے تو طے کون کرے گا؟ وہی مرجع، وہی شیخ، وہی مرشد؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بعض چیزیں ابھی پریڈکشن کرنا ذرا مشکل ہے، اچھا، جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو کیا کسی مفتی کے کہنے پر میں مانتا ہوں سورج کو؟ وہ سورج خود بتا رہا ہوتا ہے بھائی کہ میں نکلا ہوں۔ حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ایسا ہوگا، واضح طریقے سے ہوگا، اچھا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، واضح طریقے سے ہونے کے بعد پھر کسی فرض کے یعنی کہنے کے بنا پر جانا معنی نہیں رکھتا ہے۔ مگر جھوٹے سورج نہیں نکلتے یہاں تو 40 جھوٹے مہدی کے دعوے دار بھی ہیں۔ ہاں وہ جھوٹے مہدی تو اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ طے ہو کہ یہی مہدی ہیں، نہ مشکوک اور موہم۔ اس طرح کے مہدی تو کئی آتے رہے، پہلے بھی آتے رہے ہیں اور بعد میں بھی شاید آتے رہے۔ اچھا، اس میں اس کا امکان تو ہے، احادیث میں اس کی طرف اشارے بھی ہیں کہ کئی جعلی جو ہے وہ مہدی جو ہے مدعیان مہدویت جو ہے وہ نکل جائیں گے، اس کے طرف اشارے ہیں۔ تو وہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ اگر آپ کی قلبی وابستگی پہلے سے، ایمانی وابستگی پہلے سے موجود ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جب وہ شمس طالع طلوع فرمائیں گے، شمس ہدایت جب طلوع فرمائیں گے تو اس وقت آپ گمراہی میں رہیں، یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کا قلبی رابطہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، بہتر ہے۔ مجھ سے ایک بہت ہی سخت قسم کا گہرا سوال آیا آپ کے لیے، بنا کر آیا، اور یہ باتوں کی جمع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اتنی قداور شخصیت ہیں کہ میرے خیال مشرق و مغرب نے آپ سے استفادہ کیا ہے، مگر آپ کی وہ بات کہ ہم ائمہ اہل بیت کو امام مانتے ہیں، تو مثلاً اگر امام باقر یا امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ نے علم لیا تو ہم نے امام ابو حنیفہ سے کیوں لیا؟ ہم نے ڈائریکٹلی امام جعفر یا امام باقر یا ان کے بعد ان کے آنے والی نسل حتیٰ کہ امام حسن عسکری یا امام علی رضا، ان سے کیوں نہیں ہم جڑے؟ کیونکہ ہم تو ان کو امام مانتے ہیں۔ ہم یہ جو جسے کہتے ہیں نا تھرڈ وے کمیونیکیشن، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ فرینچائز پہ گئے، ریئل سینٹر پہ نہیں گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کی ایک حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے تو مجھے ضرور جواب دینا ہوگا کہ جو نے حدیث بیان کی کہ تسعۃ من ولد حسین، ایسی کوئی روایت ہمارے کتب سنت میں نہیں ہے، اگر ہے تو موضوع ہے۔ اچھا جی، موضوع روایت ہے، ایسی کوئی روایت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، البتہ کتب شیعہ میں یہ روایت موجود ہے اور اس کی صحت کو ثابت کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک بات آپ نے کی تو دیکھیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امت میں یہ 4 ائمہ تو آئے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، امت میں سینکڑوں ائمہ تھے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں سفیان ثوری ایک شخصیت تھی، سفیان ابن عیینہ ایک شخصیت تھی، حسن بصری کی ایک شخصیت گزری تھی، شخصیات گزری ہے، اور ان شخصیات سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا، اور وہ اپنے اوقات میں وہ ائمہ کے درجے کے لوگ تھے۔ پھر فقہ حنفی میں آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ فقہ حنفی میں 2 بہت بڑی شخصیات مشہور ہوئی ہے، امام ابو یوسف، امام محمد۔ ان کے درجے کے 2 اور شخصیتیں تھیں، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد، امام حسن بن زیاد۔ لیکن اچھا، اب ہمارے ہاں فقہ حنفی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عبادات میں فتویٰ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہوگا، جبکہ معاملات میں فتویٰ ہمارے ہاں صاحبین کے قول پر ہوگا، امام یوسف، امام محمد کے قول پر۔ تو بہت ساری شخصیات اپنی فقہ جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے لی۔ اب ہماری جو سند ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم نخعی عن اسود وعلقمہ عن ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا سلسلہ ذہاب ہے، یہ سلسلہ ذہاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، ہم استادی کو مانتے ہیں، کچھ وہاں سے لیا، اصل ہمارا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد دنیا میں پھیلے، ایک بڑی وجہ جو کہی جاتی ہے کہ چونکہ ابو یوسف رحمہ اللہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات بن گئے، وہ فقہ جو امام ابو حنیفہ سے انہوں نے لی تھی اس کو ایک بہت بڑی خلافت کی سپورٹ مل گئی، پھر ان کے شاگرد ساری دنیا میں پھیل گئے، جبکہ اہل بیت، اس پر ہمارا ایک پروگرام
زارع صاحب کے ساتھ ہم نے کیا تھا کہ اہل بیت ہمیشہ مظلوم کیوں رہے ہیں، تو اہل بیت ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں. اہل بیت پر ہمیشہ سے ایک پابندی رہی ہے کہ جس میں وہ بہت زیادہ پھلے پھول نہ سکیں. یہ جو ایک غیبت ہے جو کہ ہمارے ہاں 12ویں امام کی مانی جاتی ہے، ان سے پہلے بھی ائمہ تھے. زید ابن علی جو تھے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پل سپورٹ ان کو تھی اور اسی سپورٹ کے درجے میں جا کے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی بہت ہی خفیہ انداز سے اپنا کام کرتے تھے. تو یہ ایک وجہ ہوئی ہے کہ وہ فقہ جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ہماری طرف آنی چاہیے تھی. یعنی اگر مجھے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نسبت اور سند ملتی ہے تو کیا یہ میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ اگر میں امام باقر رحمہ اللہ کو اپنا استاد مان لوں تو کیا یہ میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ کیا اگر امام تقی امام نقی میرے استاد بنے تو کیا میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ امام حسن عسکری میرے امام ہے تو کیا میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ اور ان سے روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تک ہماری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. شوائے بخاری مسلم میں شاید نہیں ہے، باقی دیگر کتابوں نے ان سے روایتیں لی ہیں. لیکن فقہ کیوں نہیں؟ فقہ کے پیچھے ایک پوری وجوہات ہے، ایک سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقہ اپنے اساتذہ سے لی وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئی. امام شافعی رحمہ اللہ ان سے بعد میں آئے، ان کی بھی منتشر ہو گئی. امام احمد بن حنبل ان سے بعد میں آئے، ان کی بھی منتشر ہو گئی. تو اس انتشار کی وجہ یہ نہیں کہ صرف یہی 4 امام تھے، نہیں، سینکڑوں امام تھے، لیکن شاگرد ان کو ویسے نہ مل سکے، اتنے ان کی لوگوں کو پذیرائی نہ مل سکی، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں ان کی فقہ اور ان کے ماننے والے پھیل گئے. بہت خوب، بہت خوب. میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ظاہر ہے یہ سوال بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، میرے لیے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ ایک اہل حدیث عالم بھی ہیں. موضوع حدیث کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آیا وہ عدم حدیث ہی نہیں ہوتی ہے سرے سے، یا وہ فضائل کے ابواب میں قابل قبول ہوتی ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ یعنی اس حدیث کو ہم سائڈ میں کر دیں گے کیونکہ موضوع ہے، یا اس کو ہم کوئی حیثیت اور ویلیو دیں گے؟ سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس طرح کی کوئی حدیث کتب اہل سنت میں موجود نہیں ہے. اس کی وضاحت ضروری ہے. اور اس کے بعد ابھی انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے محترم نے کہ ہماری کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام کی روایات موجود ہیں. ان دو چیزوں کو میں آپس میں جوڑ کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کتب اہل سنت میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. میں نے یہ جو روایت پڑھی ہے یہ شیخ سلیمان قندوزی الحنفی ان کی کتاب ینابع المودع، جس کی عبارت میں بھی پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد اسے فرائض السمتین میں علامہ جوینی نے اسے ذکر کیا ہے. جو روایت میں نے پڑھی ہے کہ بقیہ جو امام ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد ہے. اب کیونکہ یہ خود انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ اہل سنت کتب میں اہل بیت علیہم السلام کی روایات موجود ہیں، تو اب انہیں قبول بھی کرنا ہوگا کہ واقعتاً ہیں. اور میں انہیں پڑھنے جا رہا ہوں. علامہ جوانی نے امام باقر علیہ السلام کی سند سے نقل کیا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اکتب ما املی علیک، اے علی جو میں تمہیں املا کروا رہا ہوں آپ کو وہ لکھیے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے خوف ہے کہ میں بھول جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں بھولیں گے. میں نے اللہ سے دعا کی ہے ان یجعلک حافظا، اللہ آپ کو دین الہی کو حفظ کرنے والا، محفوظ رکھنے والا بنائے گا. اور آپ لکھیے کہ آپ کے بعد آپ کے شرکاء، آپ کے ائمہ جو آنے والے ہیں، آپ انہیں لکھیے. تو پھر آپ نے اشارہ فرمایا فاشار الی الحسن، جناب حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا. ثم قال ھذا ثانیہم، اور فرمایا کہ یہ دوسرے ہیں. اور پھر فرمایا واشار الی الحسین، جناب حسین کی طرف اشارہ فرمایا. ثم والائمۃ من ولدہ، اور پھر فرمایا کہ باقی ائمہ جناب حسین کی اولاد سے ہوں گے. اب رہی آپ کے سوال، اب مجھے ذہن سے نکل گیا کہ آپ نے کیا سوال کیا. یہ موضوع حدیث کی میں ایک اسٹینڈنگ پوزیشن سمجھنا چاہتا ہوں اگر موضوع ہے تو. فضائل میں یہ تو اہل سنت کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں بھی ہے کہ فضائل میں جو حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، وہ چل جاتی ہے. لیکن موضوع حدیث کے بارے میں بالکل نہیں ہے کہ موضوع کو فضائل میں بھی قبول کیا جائے. میرے نزدیک، میں جو سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے کہ فضائل میں بھی موضوع حدیث کو بھی قابل حجت نہیں سمجھا جاتا. موضوع ایسے حدیث وہی ہوتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے. جی من گھڑت ہو. لیکن وہ پھر بھی جھوٹی حدیث نہیں کہلاتے، موضوع حدیث کیوں کہلاتی ہے؟
یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں. یعنی ترتیب کے اعتبار سے وہ حدیث کی کتاب میں آتی ہے, لکھ دیتے ہیں آگے موضوع ہے. ان احادیث کو باقاعدہ طور پہ محدثین نے علیحدہ کتابوں میں جگہ دی ہے کہ الموضوعات, جس طرح بہت سارے محدثین نے لکھی ہے, تو یہ اس فضائل میں بھی قابل حجت نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ میرا موضوع ہے, تو میں تھوڑا سا موضوع کا لفظ چل رہا ہے, تو اردو میں جو موضوع ہوتا ہے وہ آپ جس موضوع پر بات کر رہے ہیں عنوان, جبکہ اس عربی میں جب حدیث کی لائن میں آتے ہیں تو میم واو ضاد عین کا مطلب ہے وضع کے, وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے گھڑنا, بنانا. انہوں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا یہ کتابیں ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بات عرض کی کہ اولاً یہ حدیث ہماری کتب حدیث میں نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو یہ موضوع ہے. اب حدیث کا وجود اس سے انکار نہیں ہے, روایت تو ہمارے ہاں اتنی ساری ہے, آپ کنز العمال کو اٹھا لیجئے, ہزاروں روایات موجود ہے, لیکن من گھڑت روایت ہے, اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں. میرا انکار روایات کی موجودگی سے نہیں ہے, میرا اس روایت کا موضوع ہونے کا دعویٰ ہے, اور یہ دعوے پر میں آج بھی اپنی جگہ پر برقرار ہوں. موضوع روایت, ضعیف جداً روایت, یہ دو روایتیں کبھی بھی فضائل میں بھی نہیں چل سکتی. ضعیف جداً بھی نہیں, ضعیف چل سکتی. ضعیف تک آپ جو درجے ہیں وہ ہے صحیح, صحیح لغیرہ, حسن, حسن لغیرہ, ضعیف. یہ 5 درجے ہیں جو کہ آپ ان کو چلائیں گے. صحیح اور حسن ان دونوں سے, اور صحیح لغیرہ, ان سے آپ کسی حکم کا اخذ کر سکتے ہیں, حکم منتج کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ حسن لغیری اور ضعیف ہو جائے تو فضائل میں بیان کر سکتے, اس سے کسی حکم کا ثبوت نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, امام مہدی کے ثبوت کی روایتیں اگر ضعیف درجے کی ہوتی تو اتنا بڑا عقیدہ ہم نہیں بنا سکتے تھے اس کے اوپر. یعنی یہ صحیح درجے کی, یہ صحیح درجے کی, شاید تواتر بھی ہو. جی, یہ عقیدہ جب بھی بنے گا جب کوئی ایک پوری امت ایک درجے پر, جیسے اب دجال کے آنے کی روایتیں, بے شک آپ کی نظر میں یہ کیمرہ دجال ہے, آپ کی نظر میں امریکہ دجال ہے, لوگوں نے کسی چیز, لیکن ہم دجال کو ایک مشخص شخصیت مانتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس صحیح روایات ہیں. لوگوں نے نزول عیسیٰ کا انکار کیا, ہم اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس صحیح روایات ہیں. تو صحیح روایت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے, ضعیف اور حسن لغیری سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, اس سے فضائل ثابت ہو سکتے ہیں. صحیح. ضمن ایک سوال آ گیا, آپ نے خود ذکر کیا, تو مطلب جاوید احمد غامدی صاحب نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, وہ وفات کے قائل ہیں, ان کے پاس صحیح احادیث نہیں موجود کیا؟ غامدی صاحب نے تو پہلی وحی کا غار ہیرا میں آنے کا بھی انکار کیا ہے. تو یہاں اہل تشیع کے علماء بھی موجود ہیں, اہل سنت کے بھی موجود ہیں. ہم سب کے نزدیک غار ہیرا کا واقعہ مسلمات میں سے ہیں. ایسا ہے کہ ایک آدمی اس وقت انکار کر دے کہ جی یہ روشنی ہی نہیں ہے, ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ایک آدمی اتنی بڑی بات کا انکار کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ عقلی گھوڑے دوڑا سکتا ہے, تو یہ اسی والی بات ہے کہ جیسے ایک مدعی نبوت سے دلیل مانگنا وہ فضول کام ہے, تو غامدی صاحب جیسے لوگوں سے کسی ایسی چیز کے دلیل مانگنا یہ بھی فضول بات ہے. اوکے میں نے اس لیے خواتین و حضرات یہ سوال رکھا کیونکہ غامدی صاحب اس وقت یا ان کے نمائندے بھی کسی پروگرام میں ایسے بیٹھتے نہیں, تو پھر میں کہیں نہ کہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کروں گا. علامہ صاحب, میں اس لیے بھی یہ بات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بڑے محقق ہیں غامدی صاحب, اور اخلاق کے حوالے سے بہت معروف چہرہ ہیں. وہ عدم سے ہی حضرت امام مہدی کے آنے کے قائل نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل نہیں ہے. تو کیا مدلل بات ہو سکتی ہے جو ایسے احباب کو قائل کر سکے کہ دیکھو یہ بات جو مسلمات میں سے ہے اس کو بھی تم نہیں مانتے, تو یہ وجہ ہے, اس وجہ سے مانو؟ ربانی صاحب بڑے سادگی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. اس دنیا میں سرے سے خدا کے منکرین ہیں یا نہیں ہے, اور کوئی کم تعداد نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. ابھی حال ہی میں مر گیا وہ معذور سائنٹسٹ, کیا اس کا نام, نوبل نام بھی لے لیا, تو بڑا نام تھا, جو بلیک ہول پر اس کی اچھی ریسرچ بھی ہے. وہ کلیئرلی کہتا تھا دیر از نو گاڈ, کلیئرلی, یعنی کسی شبہ اور اس کے بغیر. اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت ہمارے لیے تو ایسا ہے جیسے روشنی, یعنی اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, یہ آخری پیغمبر ہے. یہ مسلمات میں سے, یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو پیغمبر ہی نہیں مانتے ہیں سرے سے, یہ پیغمبر ہے ہی نہیں. اور جبھی تو یہودیت اپنی جگہ قائم ہے, مسیحیت اپنی جگہ قائم ہے.
وہ اس کو پیغمبر مانتے تو پھر کہاں اپنے وہ یہودیت اپنی اس پہ قائم رہتی یا مسیحیت رہتی. تو اس کا مطلب آپ نے جس طرح سے ان کی تعریف کی غامدی صاحب کی کہ وہ ایسے ہیں ایسے ایسے، پھر انہوں نے ان حدیثوں کا کیسے انکار کیا، تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں یار اس سے بڑے بڑے لوگ خدا کا انکار کر چکے ہیں، نبی کا انکار کر چکے ہیں، تو یہ حضرت امام مہدی کا انکار کرنے تو کیا تعجب کی بات ہے. آپ اس لیے حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا بہترین قول ہے. آپ کے سب اقوال بہترین ہیں، ایک کہنا درست نہیں ہے، سب اقوال بہترین ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ اعرف الحق تعرف اہلہ ان الحق لا يعرف بوجوہ الرجال. آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے حق پہچاننے کی کوشش نہ کرو، خود حق کو پہچانو تو چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے. بھائی کیا خوبصورت بات ہے. خود حق کو پہچانو. تو ہمارے پاس مسلم اور صحیح السند احادیث کے ذریعے سے، ان میں سے بلکہ تواتر کے درجے تک، یعنی حضرت امام مہدی کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں وہ تواتر کے درجے تک ہیں. تو ان حدیثوں کے ذریعے سے جب امام مہدی کا آنا قطعی ہو چکا ہے تو اب فلاں چہرہ اور فلاں چہرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، آپ حق کو پہچانے تو اہل حق آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ کون اہل حق ہے اور کون اہل باطل ہے. چونکہ آپ نے حق کو پہچانا، حق کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا شروع کیا تو آپ کو لوگوں کے چہرے جو ہے وہ درست طریقے سے نمایاں ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی کچھ لوگوں کو مانیں گے معیار، تو پھر اس معیار کو ماننے کے بعد پھر بہت ساری باتوں میں آپ گمراہی کی طرف جائیں گے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. یہ کلی قاعدہ ہے کہ آپ یعنی معیار کو پہچانو نہ افراد کو. افراد کے ذریعے سے معیار تک نہ پہنچو بلکہ معیار کے ذریعے سے افراد تک پہنچو. بہت خوب بہت خوب. یہ منطق میں کہتے ہیں کہ قیاس، وہ قیاس فقہ میں والا قیاس نہیں، منطق والا، جو اب صغرا اور کبرا کو جوڑ کے جو نتیجہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قیاس آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. صغرا اور کبرا کے ذریعے سے جس نتیجے تک آپ پہنچتے ہیں وہ نتیجہ ہاتھ میں آ جائے تو باقی چیزیں اسی کے حساب سے آپ دیکھیں گے اس کو. تو اس طرح سے ہمارے پاس جب مسلم حدیثیں موجود ہیں اور وہ یعنی کیا کہتے ہیں مشکوک یا مردد یا موضوع تو دور کی بات، مشکوک بھی نہیں ہے، مسلم ہیں اور تواتر کی حد تک ہیں، تو ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے فلاں اور یہ چہرہ اور وہ چہرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میں علامہ صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے، قرآن خود کہتا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے، بیٹوں کو. بالکل. لیکن اس کے باوجود منکر سے انکار تھے. اور ایک حدیث بخاری میں ہے کہ دو یہودی جو ہے وہ چل رہے تھے تو ایک نے کہا تعال معی الی ھذا النبی، او کما روایت میں کہ آؤ اس نبی کے پاس چلتے ہیں، تو دوسرے نے کہا نبی مت کہو ورنہ اس کی تو سینگیں ہو جائیں گی، یہ تو بڑا ہو جائے گا. یعنی جانتے تھے کہ نبی ہے. تو میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں آج، غامدی کو پتہ ہے کہ یہ حدیث سب صحیح ہے. اچھا، غامدی کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں حق ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا انکار نہیں کریں گے تو آپ ویس ربانی کیسے بنیں گے؟ اگر آپ میں اور مولانا نہیں لگائیں گے تو آپ ویس ربانی کیسے بنیں گے؟ تو وہ غامدی صاحب نے اپنے آپ کو ایک الگ کرنے کے لیے کہ جی میں بھی کوئی ہوں، مجھے بھی دیکھو، میں بھی مسلمات کا منکر ہوں، میں اور آپ اس کے لہجے کی مٹھاس سے مار کھا گئے. میں بھی اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کاش یہ غامدی صاحب والا لہجہ ہمیں بھی مل جائے. ہم ذرا جذباتی ہیں، پٹھان ہیں تو لہجہ ہمارا اوپر چلا جاتا ہے. ہم ذرا دھیما دھیما بولیں تو اویس ربانی صاحب بھی ہمارے بارے میں کہیں بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے ایسے ہیں. نہیں، اخلاق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں. اور آپ کے اخلاق کی سب سے بڑی اتباع کیا ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کھانا بڑی آواز والے تھے. آواز کیا تھی؟ بڑی تھی، لیکن اخلاق میں اللہ کے نبی کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے. تو جو آدمی زور سے بول رہا ہے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں چل رہا ہے، یہ اخلاق والا ہے. جو آدمی دھیما بول رہا ہے، میٹھا بول رہا ہے، لیکن اس نے مسلمات کا انکار کر دیا، اب یہ آدمی، اس کے اخلاق ہمارے لیے ٹھکے برابر نہیں. اچھا،
بہترین. میں آخری 1 منٹ اس پروگرام کے حوالے سے رائے لینا چاہتا ہوں, اور یہ بہت سے دھڑکتے ہوئے دلوں کی خواہش ہوگی کہ سوال پوچھا جائے ایک عالم سے, کیونکہ وہ ایک نادان سوچ اور ایک عام سوچ. کیا علامہ صاحب آنے والے دور میں حضرت امام مہدی کی آمد, ظہور قریب دیکھ رہے ہیں یا دور دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کا ماحول نظر آ رہا ہے کہ لوگ اہل بیت علیہم السلام کو بہت جلد پہچان رہے ہیں, ان کی افضلیت کو, ان کے مقام کو, ان کے مرتبے کو, تو بڑی بات تو نہیں کرتا, نہ میں بڑا ہوں نہ بڑی بات کرتا ہوں, لیکن یہ آثار ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب ہر طرف یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گی کہ لوگوں سے کیا چھپا رہا ہے, کیا چھپا کے رکھا گیا ہے, اب لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا ہے. اور یہ واحد شخصیت ہیں امام مہدی علیہ السلام کہ جس شخصیت پر تمام امت مسلمہ جمع ہے. اختلافات جیسے علماء نے بات کی, اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, کوئی غیبت کہتا ہے, کوئی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, کچھ کہتے ہیں ولادت ہو گئی ہے, کچھ لیکن اس بات پہ تمام لوگوں کا اتحاد ہے. یہ اس سے بڑی اور فضیلت ایک شخص کی کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کہیں علماء کوشش کر رہے ہیں, آپ جیسے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں عظیم لوگ کہ امت کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے, لیکن ایک واحد شخصیت ہے کہ جس شخصیت پر امت پوری کائنات کے مسلمان جو یہ تمام ممالک ایک ہی شخص پر جمع ہوں گے, تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جس طرح لوگوں میں روشن خیالی ہے, لوگوں میں سمجھ آ رہی ہے, لوگ جان رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے کون سے ہیں, نبی کی اولاد کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. تو آپ کے اس سوال کا جواب میرے ہاتھ یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد اللہ وہ وقت لے کے آئے گا. جلد. علامہ صاحب, بدلتی ہوئی زمانے کی تبدیلیاں, جنگیں, حالات کی کشیدگیاں, طوفان, قحط اور ظالم اور جابر حکمرانوں کا ظلم اور جبر, اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا؟ دیکھیں ربانی صاحب, میں ایک چیز کو کافی عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں. کیپٹلزم, اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں, اور ان برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ سرمایہ چند لوگوں کے پاس, چند خاندانوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے. کیپٹلزم کا سسٹم ہی ایسا ہے, باقی اکثریت محروم ہے. جی ٹھیک ہے. اسی برائی کو مد نظر رکھ کر, اسی کے بنا پر سوشلزم نے جنم لیا. صحیح. اور سوشلزم اس لیے جنم چکا تھا کہ کیپٹلزم میں جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور سرمایہ کا کوئی خاص فیملی, کوئی خاص پارٹی مالک نہ ہو, بلکہ حکومت مالک ہو. ٹھیک ہے. حکومت کے پاس ہونی چاہیے سرمایہ, اور باقی لوگ مالک ہی نہ ہوں. صحیح. حکومت ان کی ضرورتوں کو پوری کرے, اور لوگ, سرمایہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہی ہوگا, اور لوگ اس کے لیے کام کریں, بس. یہ ایک نظریہ تھا. اس نظریے کے مطابق کچھ لوگوں نے تلاش کیا, کوشش کی, رشیا وجود میں آیا, چائنا وجود میں آیا, اور پتہ بہت سارے ملکوں میں یہ سوشلسٹ نظام نافذ ہوا. لیکن خود سوشلزم کے اندر کئی بیماریاں تھیں, کئی کمزوریاں تھیں, جس کی بنا پر وہ فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ بھی ٹوٹ گیا. لیکن اس کے ٹوٹنے کے بعد کیپٹلزم یکتاز بن گیا, اکیلا بن گیا میدان میں, اور اس نے سوچا کہ اب پوری دنیا پر میری حکومت ہوگی. گلوبل ولیج کا تصور اس نے پیش کیا کہ جناب پوری دنیا جو ہے وہ ایک اس کی طرح سے ہماری حکومت ہوگی پوری دنیا پر. جس نظریے کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں, لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ کیپٹلزم کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں, اور کیپٹلزم بھی ٹوٹنے والا ہے انشاءاللہ. سوشلزم تو ٹوٹ چکا, کیپٹلزم بھی ٹوٹ جائے گا, تو اس کی جگہ کون سا نظام ایسا ہے کہ جو اس کی جگہ لے لے گا؟ ہاں, وہ کون سا؟ اس نظام کے لیے حضرت امام مہدی کی ضرورت ہے. وہ نظام وہی نظام اسلام ہے, نظام حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا نظام ہے. اس پر کبھی عملاً, یعنی انسانوں پر, یعنی کرۂ ارض پر نافذ نہیں ہوا نا وہ کبھی. یعنی وہ نظام جو پیغمبر لے کے آئے تھے وہ عملاً نافذ نہیں ہوا. انشاءاللہ حضرت امام مہدی اسے پوری کرۂ ارض کے اوپر نافذ کریں گے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, وَلَقَدْ
कतबना फी ज़बूर मिन बअद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। यानी अल अर्ज़ अल गालिबन अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए, यानी तमाम अर्ज़ के ऊपर इबाद सालिह यानी इबाद सालिह की हुकूमत होगी। इबाद सालिह की विरासत में पूरा अर्ज़ चला जाएगा। तो इस बिना पर हज़रत इमाम मेहदी जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो यकीनन उस निज़ाम को नाफिज़ करेंगे, लेकिन उसके ज़ुहूर के लिए तलाश और जिद्दोजहद करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ठीक हम सब का फरीज़ा है कि हम उस निज़ाम की एहया के लिए तलाश करें। मुफ्ती अब्दुल बाकी अख़ुंद साहब, आप कितना करीब और कितना दूर देख रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि क्या ये वक्त है कि हज़रत इमाम तशरीफ़ लाएंगे? क़ियास की बात अभी अल्लामा साहब ने की है, तो मंतिकी क़ियास में ये होता है कि एक सुग़रा होती है, एक कुबरा होती है, उसमें से हद औसत को निकाला जाता है। वो हद औसत जब निकलती है तो ख़ुद ब खुद नतीजा जो है ना वो आपके सामने आ जाता है। तो सुग़रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी, कुबरा जो है वो मेहदी की आमद है। ये बीच का पूरा ज़माना हद औसत है, ये निकल जाएगा। नतीजा इस उम्मत में इंशाअल्लाह फिर से एक उम्मत की तरक्की, अगरचे वो थोड़े ज़माने के लिए होगी, अगरचे थोड़े ज़माने की होगी, लेकिन क्योंकि मेहदी की दुनिया में जो मुद्दत है वो 7 साल ज़िक्र की गई। हमारी जो रिवायत अहले सुन्नत में है कि 7 साल वो दुनिया में रहेंगे। और युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैलतिन वाहिद, एक रिवायत में है कि अल्लाह उन्हें एक रात में इस काबिल बना देंगे। अब इसका क्या मतलब है अल्लाह बेहतर समझता है। देखिए इस वक्त जो मेरा मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में मेरे 3 मुल्कों के सफ़र हो चुके माशाअल्लाह। और मैं सऊदी अरब गया, हज का एक मौका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिखाया। फिर मलेशिया भी एक इस्लामी मुल्क है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब उस दिन उसकी तारीफ़ कर रहे थे। फिर अल्लाह रज़्क़त ने इराक़ की भी सफ़र करवा दिया, वहाँ अरबईन में भी जाना हुआ, वहाँ भी लोगों से मिले। वैसे भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्कों में जाना हुआ है। तो जिस कदर जो निशानियाँ क़यामत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, तो वो जो 10 बड़ी निशानियाँ ना 10, उनके अलावा तो तकरीबन 100% पूरी हो चुकी। अच्छा जी, तकरीबन पूरी हो चुकी, तकरीबन पूरी हो चुकी। या अल्लाह, कोई एक ऐसी निशानी जो आप किसी रिवायत सहीहा में निकालें और आप कहें कि जी नहीं ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा जी, मुकम्मल हो चुकी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अब बस आने वाला वक्त अब कब आएंगे ये तो वो आपके तेजानी साहब आपको बता देंगे कि भाई वो 70 साल में आ रही है और वो 35 साल रह गए, और वो तेजानी साहब और मिस आपका कर रहे हैं आप मौजू है। उनको। जी, मुअय्यन नहीं किया है। उनके यहाँ मुअय्यन है, उनके यहाँ भी मुअय्यन है भारत। लेकिन जो निशानियाँ हैं वो मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है, जो मैं ज़रूरत इस वक्त क्या है, तो अल्लामा साहब ने बात फरमाई। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा का आज एक होना इसके लिए इतना ज़रूरी है जैसे हमारे हर एक के दिल में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह का होना ज़रूरी है। अगर उम्मत एक नहीं होगी, अगर उम्मत एक नहीं होगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हें ऐसे खाएंगे जैसे भूखे कासे पर हाथ मार के उनको खाया। तो किसी ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अमिन क़िल्लतिना, क्या हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हारी कसरत होगी। फरमाया तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे समंदर की झाग की। आपने शायद समंदर का झाग नहीं, मैंने अफ्रीका में देखा है, ये बड़ा बड़ा झाग आदमी रहे, पहाड़ है, लेकिन आप उसमें उंगली डालेंगे वो आपके सामने कुछ भी नहीं। आज हमारी हैसियत 53 ममालिक, दुनिया का सारा तेल हमारे पास, दुनिया की सारी दौलत हमारे पास, सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत हमारे पास, लेकिन हम क्या है? कुछ भी हैसियत हमारी नहीं है, हम एक वेटू भी नहीं कर सकते। इस इत्तिफाक की जरूरत है, उम्मत मुत्तफिक होगी, इंशाअल्लाह मेहदी आएंगे। और एक मैं बात आखिरी करते करते जाऊं, जब मेहदी के हाथ पे बैत होगी तो ना अमेरिका आएगा उनके मुकाबले में, ना रूस आएगा उनके मुकाबले में। फरमाया मुसलमानों का एक लश्कर निकलेगा, उनको रोकने के लिए अल्लाह उन्हें एक मकाम पे जमीन में दंसा देंगे। ये मुसलमान ही होगा जो उनके खिलाफ निकलेगा। मुसलमान जी मुसलमान होगा जो निकलेगा उनके खिलाफ। मुसलमात में से है, फिर वो कौन सा? जी मुसलमान होंगे जो निकलेंगे, जो ये कहा होगा क्या कि मीडिया ये मशहूर कर देगा ये भी झूठा मेहदी है,
یہ بھی جھوٹا مہدی ہے، جبکہ وہ سچا مہدی ہوگا۔ اللہ ہمیں ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آج کے پروگرام بہت سارے معنوں میں بہت کمال رہا، اور میں شکر گزار ہوں مولانا مزمل اعجاز الحسینی کا، علامہ عباس وزیری کا، مفتی عبدالباقی کا، خواتین حضرات آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ کے جو فیڈ بیک میرے پاس آتے ہیں، ای میل ہو یا یوٹیوب کے کامنٹس ہوں یا واٹس ایپ ہو یا ایون ٹک ٹاک کے اوپر جو آپ کے ان باکس میں میسیجز آتے ہیں، فیس بک کے اوپر، ان سے ہی ان پروگرام کے سوالات میں تشکیل دیتا ہوں۔ مزید بھی تشنگی میری رہتی ہے کہ آپ مزید سوالات مجھے بھیجتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ ایک اور پروگرام میں، ایک اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان۔